الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولعنة الله على الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي 5 أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس بي على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. اور عشق و نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقہ وہی قرآن وہی طٰہٰ وہی یاسین. جمعۃ المبارک کے خطبے کے عنوان کے حوالے سے بہت مختصر وقت کے اندر آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں یہ موضوع عرض کروں گا جس کا نام ہے اسم محمد. سارے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسم محمد، اسم کہتے ہیں نام کو، اور محمد آپ جانتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی ہیں. تو اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان کے حوالے سے 2-4 باتیں گوش و گزار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی مجھے کچھ کام کی بات، حق بات، نفع بات اور کار آمد باتیں میری زبان سے کہلوا دیں، اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت میں ہم سب ان تمام باتوں پر عمل کریں، ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے زندگی میں اتاریں اور عملی جامہ پہنانے کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد، اور قرآن میں ہے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ اللہ رب العزت والجلال کے پیارے پیغمبر، آخری نبی، لاڈلے دلارے چہیتے آخری نبی، نبی الانبیاء، سید الانبیاء، کائنات کے سردار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی محمد زمین میں اور احمد آسمان میں. یہ 2 نام قرآن میں جس کا مینشن آیا ہے، یعنی ذکر آیا ہے، تذکرہ ہوا ہے، تو یہ 2 نام جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں. اس کے علاوہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے، وَأَنَا الْمَاحِي، اور میرا نام ماہی بھی ہے،
ماہی الذی یمحو بیل کفر، ماہی کہتے ہیں ایسی شخصیت کو جس کی توسط، جس کی وساطت سے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات سے ساری اندھیری گندگیوں کو، جہالت کو دور کر دے، ختم کر دے، ایسی شخصیت کو ماہی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے مکۃ المکرمہ کے جو حالات ہیں بہت جانتے ہیں۔ جہالت کا بڑا معروف زمانہ کہلاتا جاتا تھا، آپ سب بھی جانتے ہیں، بارہا سن چکے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اس دور اور اس زمانے اور اس ایام میں لوگ کیا کچھ نہیں کرتے تھے، نہ جانے کتنے معبودان باطلہ کو وہ لوگ پرستش کرتے تھے، پوجتے تھے، نہ جانے کتنے دیوی دیوتا کو وہ لوگ جو ہے پوجتے تھے اور اپنا خدا اور معبود تصور کرتے تھے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری دنیا میں جو کفر کے دلدل ہیں، اسی طرح لوگوں میں جو جاہلیت کی باتیں رواج پا گئی تھی، در آئی تھی، تمام چیزوں پر جو لوگ عمل کرتے تھے، دھیرے دھیرے یہ تمام چیزیں چھٹنے لگی، ختم ہونے لگی، مٹنے لگی۔ تمام رسومات، خرافات، واہیات، عمل جو زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، وہ تمام چیزیں دھیرے ختم ہونے لگی۔ اسی مناسبت سے آپ فرماتے ہیں وَأَنَا الْمَاحِي، میرا ایک نام ماہی ہے۔ اور ماہی کسے کہتے ہیں؟ اس کا اگلا جملے کے اندر فرماتے ہیں الذی یمحو اللہ بالکفر، اسے ماہی کہا جاتا ہے جس کے توسط اور وساطت سے، ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا سے کفر اور کفر سے ملحق باتیں، طریقے، رواج، رسموں کو اللہ رب العزت اور جہالت کو ختم کرتے ہیں، ایسی شخصیت کو ماہی کہا جاتا ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ایک نام حاشر بھی ہے۔ اور حاشر کسے کہا جاتا ہے؟ الذی یحشر الناس علی قدمی، کہتے ہیں حاشر ایسی شخصیت کو کہ جس کے قدموں تلے بندہ جب تک نہیں جائے گا اس کو نجات نہیں مل سکتی ہے، جائے کہ آپ سب جانتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سے ملحق جو ہمارا کلمہ ہے، اس کلمے کا 2 جز ہے۔ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، قسم خدا کی قیامت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان کے دائرے میں نہیں آ سکتا، مشرف اسلام نہیں ہو سکتا جب تک کہ کلمے کا دوسرا جز، جس جز کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کا تذکرہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں جز کو جب تک ملا نہ لیا جائے تب تک ہمارا کلمہ بھی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو جب تک میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں سے ہو کر جو بندہ نہیں گزرے گا اس کو کامیابی بھی نہیں ملے گی۔ جب تک میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کلمہ نہیں پڑھے گا، میرے نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کرے گا، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت کو مانے گا نہیں، ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب تک ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کہاں سے اس کو کامیابی مل سکتی ہے؟ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا ایک نام حاشر ہے، الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ تمام لوگوں کی کامیابی کا مدار آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں سے ہو کر ہی جو ہے نا کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا ایک نام عاقب بھی ہے، الذی لیس بعدی نبی، کہ عاقب ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آپ جانتے ہیں قرآن خود کہتا ہے، خطبے میں میں نے آیت پڑھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین،
کہ جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نبوت کا تذکرہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جیسا کہ کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے شکیل بن حنیف کا نام بڑی معروف آپ سن چکے ہوں گے، انہوں نے خبیث اور لعین نے نبوت کا دعویٰ کر چلا تھا، لیکن جانتے ہیں کہ جب ایسا ہوا ہے اس کو جو ہے ذلیل ہونا پڑا ہے، رسوائی ہاتھ لگی ہے اور سوائے اس کے کوئی چیز اور ہاتھ لگی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبیوں پر میں نے نبوت کو، جو آخری پیغمبر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر نبوت اور رسالت کا دروازہ کلوز کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب اس دھرتی کے اندر کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا۔ اگر نبی بن کر آتا ہے اور اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ نبی تو نہیں ہوگا، وہ شیطان کا چیلا ضرور ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اسم گرامی، بڑا عظمت والا نام، محبت والا نام، اور آج کفر کی دلدل میں جو لوگ سانس لے رہے ہیں، کچھ غلط ذہنیت رکھنے والے، غلط سوچ رکھنے والے ہمارے مادر وطن میں بھی ایسے لوگ ہیں جو گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، شان اقدس میں، شان مطہر میں، شان عظمت میں، شان رسالت میں، شان ختم رسولت اور نبوت کے اندر اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور بات میں کمی نکالتے ہیں، نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زبان دراز کرتے ہیں اور اول فول اور غلط باتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رہے جب ایسا ہوا ہے ان کو ذلیل ہونا پڑا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا جب ایسا ہوا ہے سر اٹھایا ہے، فتنہ اور اسی طرح شر انگیزی کے لیے انہوں نے اپنے سر کو ابھارا ہے، تو سوائے اس کے کہ ذلیل ہونے کے سوا اور کوئی چیز اس کو ہاتھ نہیں لگی۔ اور آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اس کو محبت نہیں ہے۔ پوری کائنات میں سب کو محبت ہے، ہر ایک کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، ہر ایک کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا پتہ ہے، ہر ایک کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی عظمت اور برکت کا پتہ ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور جس کے اندر ایمان بھی ہو اور انسان بھی ہو، اور انسان بھی ہوگا اگر کامل انسان ہونے کے ساتھ ساتھ کامل مسلمان ہے تو ان کے دل میں تو میرے نبی کی عظمت ہے، محبت ہے، نام کا پتہ ہے اور نام کے عظمت کا پتہ ہے، مگر یہ کہ جو انسان ہے اور پکا انسان ہے، سچا انسان ہے، انسانیت کی حیثیت سے اور اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات دھرتی کے اندر کوئی ایسا ویکتی نہیں ملے گا جو میرے نبی کی عظمت کو نہ جانتا ہو، نہ پہچانتا ہو۔ اس لیے کہ اس کائنات کی وجود اور بقا، اس کائنات کے وجود اور بقا اگر ہے تو وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے۔ یہ دنیا اگر باقی ہے، یہ دنیا اگر اپنی حالت پر برقرار ہے، یہ دنیا اگر اپنے حالت پر مستقر ہے، اگر یہ دنیا اپنے حالت پر اگر ٹھہرا ہوا ہے، یہ دنیا کا نظام اگر اپنے حالت پر جو ہے نا روزہ مرہ کی طرح جو ہے نا اگر جاری و ساری ہے، تو کہیں نہ کہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ہے۔ ہمارے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ وہ کیسے، یہ دنیا اور دنیا کا نظام کی بقا جو ہے، اللہ نے لفظ محمد جس ویکتی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود اور ان کے توسط، ان کے وسیلے سے اللہ نے قائم اور دائم فرمائے رکھی۔ آپ کی ذہن میں، ہماری ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے اس دنیا کو قائم اور دائم کیسے رکھا ہے، چلے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔
آپ جانتے ہیں ہمارا اور آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کہ نہیں؟ آج بھی اگر کوئی اس کلمہ کا انکار کر دے یا نعوذ باللہ مرتد ہو جائے تو یاد رہے میرے نبی علیہ السلام کے کلمہ کا انکار پر دین اسلام سے منحرف ہو جانے کی صورت میں، مرتد ہو جانے کی صورت میں اس کو کامیابی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے دائمی جہنم ہے۔ لیکن اہل ایمان ہے، اگر اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے تو پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے میں ایک نہ ایک دن اس کو جنت میں ضرور جانا ہوگا، جنت ضرور ملے گی۔ اللہ رب العزت والجلال نے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اللہ و رسول اللہ کے ماننے والوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ساری کائنات میں اگر دنیا ختم ہونے سے پہلے یہ دنیا کا ایک نظام ہے، آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت کی حکم سے ایک دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گا اور اس دنیا کی رونقیں جو بحال ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ یہ رونق جو چمن کی صورت میں ہے یہ اجڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ایک دن آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ دیتے ہیں، فرماتے لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اللہ اس دنیا کے نظام کو اس وقت تک روکے گا نہیں، اس کو ختم نہیں کرے گا، اس دنیا کی چمن کو اجاڑے گا نہیں، اس دنیا کی خوبصورتی کو، نقشے کو بگاڑے گا نہیں، جب تک کہ اس روئے زمین میں، قطع ارض میں، دنیا میں، دھرتی میں، آکاش کے نیچے اور دھرتی کے اوپر ایک بھی ویکتی، ایک بھی انسان، ایک بھی مسلمان اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو ختم نہیں کرے گا۔ لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آ سکتی، حتی یقال، اس وقت تک جب تک یقال کہنے والا کوئی ہوگا اللہ اللہ، اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا، اس وقت تک یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا، دنیا کی رونقیں بحال رہیں گی، اللہ اس دنیا کو ختم نہیں کرے گا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کلمے کا دو جز ہے، اس میں سے ایک لا الہ الا اللہ، یہ شروع سے لے کر ہر قوم کا یہ کلمہ رہا ہے، ہر نبی کا یہ کلمہ رہا ہے، سب نبیوں کا کلمے کا تذکرہ کتاب اور کتب تواریخ سے جو بات ہمیں ملتی ہے، جس کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ آدم نے بھی کہا تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نے بھی کہا تھا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، سب نے کہا تھا، صدیق نے بھی کہا تھا، یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق رسول اللہ، سب نے کہا تھا، صدیق اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل علیہ السلام کا بھی اگر کلمہ تھا تو لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ مگر یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ ملا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زاویے سے اگر آپ پتہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے کلمے کا دو جز ہے، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ۔ میں یہ سمجھانے چلا ہوں کہ اس دنیا کا نظام کو اللہ تعالیٰ میرے نبی کے صدقے میں کیسے باقی رکھے گا، میں وہ سمجھانے چلا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، اللہ پر ایمان لانے والا کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ غیر ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ بدھسٹ ہے، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر دائرہ اسلام میں آ کر مشرع
متعرف باسلام ہونا چاہتا ہے تو ان کو ضروری ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر اس دروازے سے ان کرے گا، مسلمان ہوگا، لا الہ الا اللہ کہے گا۔ لیکن یہ کہ اگر لا الہ الا اللہ کہتا رہے، جیسا کہ پہلے نبیوں کا بھی کلمہ تھا، کہتا رہے، مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ کلمے کا دوسرے جز کو نہیں ملا لے گا محمد الرسول اللہ۔ پتہ چلا کہ صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار ضروری نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار بھی ضروری ہے۔ جب تک اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت دونوں کو ملا کر ایک ساتھ اس کو نہیں بندہ اپنائے گا، ایکسیپٹ کرے گا، تب تک وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا کہ اللہ نے کلمہ بھی نوازا تو ایسا کلمہ کہ ایک انسان مسلمان ہونا چاہتا ہے، کسی اور دھرم کا ماننے والا ہے، اور اس کو اگر یہ مسلمان ہونے کی اشتہا ہے اور مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ کلمہ پڑھے گا، تو ایسا کلمہ جو سارے نبیوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، یہ تو بھی پڑھے گا، لیکن محمد الرسول اللہ دوسرا جز کو جب تک نہیں ملائے گا مسلمان نہیں ہوگا، اور میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو مانے گا تب مسلمان ہوگا۔ اور جب مسلمان ہوگا تو ایک بھی ایسا مسلمان جو میرے نبی کے کلمے کے دوسرے جز کو ملا کر مسلمان ہوگا اس کو پڑھے گا، اور ایسا کوئی بھی مسلمان اس دھرتی میں باقی رہے گا اور اللہ اللہ کہتا رہے گا۔ اللہ اس دنیا کے نظام کو انشاءاللہ قائم رکھے گا، درہم برہم اور ملیا میل نہیں کرے گا۔ اس نام کی عظمت، اس کے فضائل، اس کے برکات، اس کی جو ہے نا کتنی رفعتیں ہیں، کتنی بلندیاں اور کیا شانیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ کتاب حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مولود، حدیث میں آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مولود ولد لہ، اگر کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، فسما محمدً تبرکًا وبرکةً، وہ بندہ اپنے اس بچے کا جو ابھی وہ بچہ جنا ہے، اس بچے کا نام محمد، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمی حب لک فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے اس نومولود بچے کا نام میری محبت میں محمد رکھے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بھی آدمی جس کسی کے یہاں کوئی بچہ ہوگا اور وہ اس بچے کا نام میری محبت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ میری محبت میں اپنے بچے کا نام محمد رکھے گا، کان ہوا لہو فی الجنتی، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ بھی اور جس نے اس بچے کا نام رکھا ہے وہ بھی دونوں کے دونوں جنتی ہوگا۔ دونوں کو اللہ رب العزت والجلال جنت الفردوس عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ برکت ہے، حدیث پاک میں ہے فبعزتی و جلالی و ردیائی و کبریائی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ مجھے میری عزت، میری ردائی، میری کبریائی، میری بڑائی کی قسم، لا تعذب احدا تسمى باسمک فی النار، کہ جس بچے کا نام، جو بھی اپنے بچے کا نام محمد رکھے گا، تسمى باسمک فی النار، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تعذب احدا، اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ کتنے فضائل و برکات ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے عظمت اور رفعت کے بارے میں، اور اس سے زیادہ کیا کہا جائے اور کیا سمجھا جائے کہ کہنے والے نے کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی خدا کے بعد
اگر کوئی رتبہ، اگر کوئی مرتبہ، اگر کوئی عظمت، اگر کوئی مقام، اگر کوئی حیثیت، اگر کوئی عزت، اگر کوئی رفعت، اگر کوئی عظمت اللہ رب العزت نے کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ پیارے نبی جناب محمد، سارے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عنایت فرمائی۔ سامعین، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کے نام کے برکات کا عالم یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، سیرت حلبیہ کے حوالے سے یہ بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ سیرت حلبیہ کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، صاحب کتاب لکھتے ہیں سیرت المصطفیٰ نامی کتاب، اس کے اندر بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دو بندے کا نام ہوگا محمد، دونوں کا نام محمد ہوگا۔ حشر کے میدان میں جب سارے ہوں گے تو ان دونوں بندوں کو بلایا جائے گا اور وہ دونوں آ جائیں گے۔ جب آ جائیں گے تو ان دونوں کے متعلق فرشتے کو کہا جائے گا کہ ان دونوں کو جنت پہنچا دو۔ جب یہ کہا جائے گا تو وہ دونوں بندے بڑی خوشی خوشی جا رہے ہوں گے، لیکن جانے سے پہلے جو فرشتہ لے جائے گا کہے گا بھائی تھوڑی ٹھہر جا، ذرا ہم رک کر اپنے اس مالک قدیر سے پوچھ تو لیں، ہمارا تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس عمل کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق ٹھہریں کہ ہمیں جنت کی ٹکٹ مل جائے، ہمارا ایسا کوئی نیک عمل نہیں ہے، مگر اللہ نے ہمارے اوپر کرم اور فضل فرمایا تو اس کے پیچھے کا ریزن ذرا معلوم کر لیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے بندے، تمہارا نام میرے محبوب کے نام کے اوپر رکھا گیا تھا، تیرا نام میرے محبوب اور لاڈلے اور پیارے نبی، چہیتے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار، خاتم النبیین والمذنبین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تمہارا نام رکھا گیا تھا۔ تمہیں اپنے نام پر حیا نہیں آئی گناہ کرتے ہوئے دنیا میں، مگر آج مجھے حیا آ رہی ہے کہ تیرا نام میرے محبوب کے نام پر تمہارا نام رکھا گیا ہے، اور آج جبکہ تمہارا نام دنیا میں میرے محبوب کے نام پر نام رکھا گیا تھا، تمہیں حیا نہیں آئی گناہ کرتے ہوئے، تمہیں حیا نہیں آئی بے شرمی کے کام کرتے ہوئے، تمہیں حیا نہیں آئی داڑھی کٹواتے ہوئے، تمہیں حیا نہیں آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑتے ہوئے، لیکن میں اللہ، میں خالق، میں پالنہار، میں رازق، میں دنیا کو چلانے والا، میں جلانے والا، میں کھلانے والا، میں سانسیں دینے والا، میں زندگی دینے والا، میں موت دینے والا، میں دنیا کو وجود میں لانے والا، آج میرے محبوب کے نام پر تمہارا نام ہے، مجھے حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے کہ نام تو میرے محبوب کے نام پر ہو اور میں تجھے جہنم میں ڈالوں، یہ میرے تقاضے کو، میرے غیرت کو جو ہے نا، غیرت آنے کی وجہ سے مجھے حیا آ رہی ہے کہ میں تجھے عذاب میں داخل کروں، جہنم میں داخل کروں، اس لیے آج جا، میں نے تیرے لیے جنت کا پروانہ دے دیا ہے۔ حدیث پاک میں بڑی مزے کی بات لکھی ہوئی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں جب سارے جمع ہوں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، یا محمد، اے محمد، قم باذن اللہ، تم اپنے رب کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ جب یہ کہا جائے گا تو وہاں محمد نام کے ایک ویکتی، کئی لوگ رہیں گے تو وہ جو کھڑا ہو جائے گا، جب کھڑا ہو جائے گا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس کا نام ہوگا۔ کہا کہ بھائی میں نے تمہیں نہیں کہا تھا بلکہ اپنے محبوب لاڈلے سے یہ کہا گیا تھا۔ کھڑا ہونے کی جو بات کہی گئی تھی وہ کائنات کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کے صدقے میں یہ دنیا بنائی گئی ہے اور یہ دنیا اپنے عروج اور زوال کے ساتھ، اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ باقی ہے، اور اس کی بقا کا ضامن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
وہ व्यक्ति जिसके नाम मोहम्मद है और जिसके सदक़े में दुनिया बनी है और दुनिया बाकी है और तमाम लोगों को इज़्ज़त बख्शी गई है, तो उस मोहम्मद से सारे कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उनसे कहा था खड़े होने के लिए, आपसे नहीं। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब वो बैठना चाहेगा तो कहेगा कि चलो एक काम करो, जब तुम खड़े हो ही गए और तुम्हारा नाम भी मेरे नबी और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है, इसलिए अब ये गवाना नहीं कि मैं तुझे भी रोक दूँ, जाओ तुम भी जन्नत चले जाओ, भाग जाओ। मगर याद रहे कहने वाले ने कहा है, 1000 बार बशोयम दहन जमुश्को गुलाब, 1000 बार मुश्को अंबर और गुलाब से, अर्के गुलाब से, और उससे भी बेटर और बेहतर अगर कोई चीज़ है उससे दहन कहते मुँह को अगर धो लिया जाए, तो फिर भी मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेना अपनी ज़ुबान मुबारक से ये भी बेअदबी के दर्जे में कहलाएगा। मोहम्मद आप नाम रखते हैं लेकिन उस बच्चे का एहतराम नहीं है। मोहम्मद नाम है लेकिन जब पुकारते हैं तो बिगाड़ कर कहते हैं। मोहम्मद नाम का जो बच्चा होगा, अगर अच्छी नीयत से उसका नाम मोहम्मद रखा जाएगा तो उसके बड़े फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। जैसा नाम होगा वैसे असरात उसका दुनिया में मुरतब होता है। इसीलिए हदीस में है, जब गलत नाम रखा गया और उसकी इत्तिला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम को बदलवा दिया और उसके जगह में दूसरा अच्छा नाम जिसके माना अच्छे हों, और माना अच्छे जब होंगे तो उसके असरात ज़िंदगी के अंदर मुरतब होते हैं। तो सामीन, समझने की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने कुरान मुक़द्दस में प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम का तज़किरा 4 दफ़ा किया है, लफ्ज़ मोहम्मद का। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सूरह आले इमरान में, और दूसरी जगह मा खाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सूरह अहज़ाब पारा नंबर 22 में। तीसरे जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने लफ्ज़ मोहम्मद का मेंशन फरमाया है किताबुल्लाह में, कलामुल्लाह में, वल्लदीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। चौथी जगह सूरतुल फतह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू अशिद्दाहु अलल कुफ़ार। और कुरान करीम के 28वें पारे की एक सूरत है, सूरत का नाम सूरह सफ़ है। उस सूरत के अंदर आया है रसूल यअती इस्मुहु अहमद, कि ईसा अलैहिस्सलाम वो दुनिया में बशारत दे रहे हैं एक ऐसे रसूल के, एक ऐसे नबी की, याती कि वो आएगा, इस्मुहु उसका नाम होगा अहमद। आप जानते हैं कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 2 नाम ज़ाती है। जिस तरह अल्लाह का अल्लाह नाम ज़ाती है और 99 नाम सिफ़ाती है, वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम 2 हैं, एक मोहम्मद, दूसरा अहमद। मोहम्मद ज़मीन में और अहमद आसमान में। अब सवाल ये है कि ये नाम क्यों रखा गया और इस नाम का मतलब क्या है और इस नाम को ही क्यों रखा गया, और इस नाम का तज़किरा किताब व हदीस में इसका क्या तज़किरा मिलता है। क्या मेरे नबी से पहले भी ये नाम रखा गया? क्या पहले लोगों में, पहले कौमों में और पहले नबियों में भी किसी ने का नाम का तज़किरा गुजरा है कि जिसका नाम मेरे नबी के नाम पर मोहम्मद रखा गया था? तारीख से पता चलता है कि पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया। पता चला कि ये नाम भी इल्हामी है। इल्हाम कहते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इल्क़ा करना, डालना, जहन में बात डालना। किताब में है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत व शहादत हुई, आप जानते हैं कि आपकी विलादत पहले बाद में होती है और उससे कबल आपका इंतकाल हो जाता है। ये एक लंबी दास्तान और तफसील है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हैं,
ان کا 10 بیٹا تھا، ان میں سے ایک بیٹا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ حضرت عبداللہ، آپ جانتے ہیں حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 نام بہت زیادہ پسند ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں کو نام اگر رکھنا چاہیں تو یہ 2 نام ضرور رکھیں، عبداللہ و عبد الرحمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبداللہ اور عبد الرحمن یہ 2 نام بہت زیادہ پسند ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں یہ 2 نام کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو ان کا نام ہے، یہ فلانا کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ سسر کے نند کے فلانا کا اس کا نام ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر ان کے دادا خوشیاں مناتے ہیں اور لوگوں کو عقیقہ کرتے ہیں اور آپ کا نام محمد رکھتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جتنے بھی یہودی تھے اور یہودی پہ بڑے بڑے جو عالم تھے، جانکار تھے، تورات کے بڑے بڑے عالم تھے، وہ سارے اس اجتماع میں، اس تقریب میں، اس محفل میں موجود تھے۔ سب نے پوچھا کہ یار یہ تو بتا، اب سے پہلے کبھی کسی نے یہ نام نہیں رکھا، یہ نام بھی بڑا انوکھا ہے، اور یہ نام تمہارے کنبے قبیلے میں بھی کبھی دادا پردادا اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو کسی کا نام نہیں ہے، تم نے یہ نام کیوں تجویز کیا؟ صاحب مفردات نے، راغب اصفہانی اپنی کتاب کے اندر مفردات میں لکھتے ہیں الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرۃ، کہ محمد کہتے ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی کو جس کی بار 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 تعریف کی جائے۔ خیر اس میں تفصیل ہے اور باتیں رہ جائیں گی، چونکہ آج جنازہ بھی ہے، تاخیر ہونا بھی اچھا نہیں ہے۔ بس آپ سے اتنا ریکویسٹ ہے، تھوڑی بہت اگر بات ذہن میں آتی ہے تو آئندہ جمعہ بتا دوں گا، یا وقتی تقاضے سے اگر کسی اور عنوان پر بات کرنی ہوگی تو پھر اور بات ہوگی، پھر کبھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے اتنا ادباً گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کا جب نام رکھیں تو اچھا نام رکھیں۔ آپ گوگل میں سرچ کرتے ہیں، کوئی ایک نام آپ کو ملتا ہے، آپ رکھ لیتے ہیں۔ بھائی گوگل کو ہی سب کچھ اب سمجھ لیا گیا ہے، گوگل کے متعلق بس اتنا جان لیں کہ گوگل کے جو ہینڈلنگ کرتے ہیں وہ ہمارے کسی مسلمان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، مسلمان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہر چیز ہماری موافق نہیں ہوتی ہے، ہر چیز ہمارے مسلک سے، مذہب سے میل کھانے والی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جب کبھی آپ اپنے بچے کا نام رکھیں تو محمد رکھیں، یا کوئی نام رکھتے ہیں سلمان ہے، محمد سلمان، ذکوان ہے، حمدان ہے، عدنان ہے، عفان ہے، معاذ ہے، تو اس سے پہلے آپ محمد لگائیں۔ اللہ نے چاہا تو وہ جو ہستی جس کی نسبت پر آپ وہ نام رکھ رہے ہیں، اس کے فوائد، اس کے برکات، اس کے اثرات اس نومولود بچے کی زندگی میں انشاءاللہ اثر پڑے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کا نام صحیح رکھیں اور کسی عالم سے پوچھ کر رکھیں۔ ظالموں کے پاس جائیں گے تو ظالم والی بات ہوگی، عالم کے پاس جائیں گے تو علم والی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میرے نبی کے صدقے میں تمام باتوں کو سمجھنے، پھر عمل کرنے، فالو کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔